बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोफ़ा अली मदद वलसर बकी स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। اور طلعت عباس۔ یوم انہدام جنت البقیع کی قبولیت اور روحانیت کا عالم دیکھیے کہ ہر سال احتجاج کا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی، یورپ میں کئی ممالک میں 8 شوال کے احتجاج میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جی طلعت بھائی، فرانس کے احتجاج کی انفرادیت اور کشش الگ ہی نظر آتی ہے۔ اچھا عباس بھائی، فرانس کے مشہور معروف سیاحتی مقام ایفل ٹاور ہے جہاں پہ یہ احتجاج کیا گیا۔ جی طلعت بھائی، صرف احتجاج ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں سیاحوں کے بیچوں بیچ ماتم ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایفل ٹاور پر آذاخانہ زہرا سج گیا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ماتمیوں کا دائرہ دیکھے تو ششدر رہ جاتا ہے انسان۔ جی بالکل، اور مجھے بھی خوشگوار حیرت ہوئی کہ ماتم کی دھمک سے ایفل ٹاور کا آہنی سٹرکچر لرز گیا۔ جی، ماتم اور عزاداری نے تو بے شک پوری دنیا میں پھیل جانا ہے ایک دن۔ جی بے شک۔ جی طلعت بھائی، آپ دیکھیں کہ آغا جی سرکار نے ولا و عزا کا جو پیغام اور درس دیا وہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ جی عباس بھائی، کیوں نہ ایفل ٹاور پر اس عظیم الشان اور فقید المثال احتجاج اور ماتمداری کے منتظمین سے بات کریں جی بالکل، کہ کس طرح انہوں نے یہ سارا کیا ہے۔ جی بے شک۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جو آرگنائزر ہیں اس پروگرام کے، مولانا مرتضیٰ حیدری صاحب اور واحد حنیف جعفری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ تعمیر کرو جنت البقیع، تعمیر کرو جنت البقیع، تعمیر کرو۔ مظلومہ محرومہ، مظلومہ محرومہ، مظلومہ محرومہ، مظلومہ محرومہ، مظلومہ سیدہ طاہرہ، محرومہ سیدہ طاہرہ، مظلومہ مظلومہ سیدہ طاہرہ، محرومہ سیدہ طاہرہ۔ دروازہ جلایا تیرا روزہ بھی گرایا، امت نے تجھے قبر میں بھی ستایا۔ کعبے کو ڈھایا مرکز زہرا جو ڈھا دیا، کعبہ نہیں تھا عرش خدا تھا گرا دیا۔ یہ ظلم وہ ہے جس کی نہیں کوئی التہا، پروردگار عصمت زہرا کا واسطہ۔ ظاہر تو کر دے مہدی کو اپنے مکان سے، جلدی مٹا دے ظالموں کو تو جہان سے، جلدی مٹا دے ظالموں کو تو جہان سے۔ جی قبلہ، یہ بھی بتائیے کہ اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اجازت کس طرح آپ کو اس پروگرام کی ملی اور کس طرح آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا؟ یہاں یورپ میں ہر بندہ کام میں بزی ہے، چھوٹے گھر ہیں، ٹائم کی قلت ہے، مصروفیت کو ترک کر کے لوگوں کو جمع کرنا بہت دشوار کام ہے۔ پاکستان میں لوگوں کی کثرت ہے، لوگ ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی ایک جگہ پہ رہتا نہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں۔ پھر اشتہار کے ذریعے لوگوں کو فرداً فون کرنا، لوگوں کو میسج پہنچانا، یہی کام ہوتا ہے کہ لوگ کام سے آتے ہیں، پھر کسی کو مدعو کرنا اور اس کو قائل کرنا کہ پاک مخدومہ عالمین کا یہ کام ہے، اس کے لیے خدا را آپ تشریف لائیں تاکہ ہم تن سب لوگ یک زبان ہو کے ایک صدا بلند کریں جو دنیا تک گونجے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ پاک ملکہ عالمین کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، جو رسول کی بیٹی کے لیے لوگوں نے ظلم کیے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو مشکلات ہیں سب سے اہم گورنمنٹ کی طرف سے، کنٹری کی طرف سے، وہاں ٹائم کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے
کہ ہمارا شارٹ ٹائم ہے اور اس جگہ پہ وقت سے پہلے جمع ہونا یہ مشکل ہے. ایک ٹائم پہ سب کو جمع ہونا، پھر ایک ٹائم سے سب کو وہاں سے نکلنا، ایسی بہت زیادہ مشکلات ہیں. لیکن ان مشکلات کے باوجود لوگوں کا اتنی تعداد میں آ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کام ہے، اور لوگوں کی محبت کا ولولہ جوش جو ہے یہ منہ بولتا ایک ثبوت ہے. علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے، کیونکہ اس سال انہدام جنت البقیع کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، تو پروگرامز میں جو شرکاء تھے ان کے جذبات آپ نے کس طرح دیکھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الحمدللہ پیرس کی سرزمین پہ جوک در جوک مومنین کا شرکت کرنا اور ہر مومن کا اظہار لے کے آنا کہ ہم سوئے ہوئے تھے اور آپ لوگوں نے ہمیں بیدار کیا ہے، اور یہ کام ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کہ جو ہم نے لیٹ شروع کیا ہے. جس طرح کہ آغا جی سرکار نے سوئی ہوئی قوم کو جگا کے بتایا کہ حسنین کریمین کی پاک اماں کی قبر پہ جس طرح غربت ہے، 100 سال گزر گئے، لوگوں کو بیدار کیا. آغا جی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اس سوچ پہ لبیک کہتے ہوئے ہم نے پیرس میں کوشش کی. 5 آدمی کھڑے ہوئے، 7 سال گزر گئے، لوگوں نے تمسخر بھی اڑایا، مذاق بھی کیے، طنز بھی کیے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. آغا جی کے اس فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے ہم کوشش کرتے رہے، اور کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ 5 لوگوں سے مالک کے کرم سے آج ایک کاروان بن گیا، اور پیرس کے تمام مومنین اس بات پہ بیدار ہو گئے کہ ہمیں جنت البقیع کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جی علامہ صاحب، یہ بھی بتائیں کہ اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے جن مقامی مومنین نے اور اداروں نے تعاون کیا ان میں کون کون شامل ہیں، اور آئندہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ روز اول سے جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، سید عدنان عباس نقوی، سید اویس شاہ جی، اس کے علاوہ سید طلعت عباس اور ان کے بچے تک نے ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ کوآپریٹ کیا. اور اس کے علاوہ بالخصوص سپاہ عباس ماتمی سنگت جو ہے، ان کے سب نوجوان جو مقامی پیرس کی سنگت ہے، انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. سب ماتمیوں نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ آئندہ سال کے لیے ہم اس پروگرام کو بہت ہی احسن طریقے سے کرنے کے لیے 1 مہینہ پہلے پلاننگ کریں گے. یہ تھا مقامی لوگوں کا. اس کے علاوہ جو باہر کی کنٹری سے لوگ آئے تھے، جرمن سے، انگلینڈ سے سید بابر عباس سید شاہ جی جو مانچسٹر سے ہیں، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ میں آئندہ سال پوری سنگت لے کے آؤں گا، اپنے ماتمی نوخان لے کے آؤں گا ساتھ، اور بالخصوص بون شہر سے QBH سنگت کے سالار سید توصیف حیدر آبدی صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ آئندہ سال کے لیے ہم بھرپور طریقے سے آئیں گے. بہت سارے خوش تھے، اور یقین دہانی کرائی کہ آئندہ سال اس سال سے بھی بہتر انشاءاللہ مالک کے کرم سے یہ پروٹیسٹ ہوگا. اس میں جوک در جوک مومنین نے آنے کی خواہش کی. جتنے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہم تہ دل سے ان کے مشکور بھی ہیں، اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کو جتنی بڑی سطح پہ اجاگر کیا جائے وہ ضروری ہے. مومنین کا یہ جذبہ دیکھنے کے قابل تھا. جو آئے ہیں وہ باقی سب کو میسج بھیج رہے ہیں کہ اس کام میں سارے مل کے شرکت کریں. واحد حنیف جعفری صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کیا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے یہ پروگرام منعقد ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے آغا جی سرکار کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے پچھلے 7 سال سے ہم یہ نوکری یا ڈیوٹی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ ابتدا میں ہم امام بارگاہوں میں اس ڈیوٹی کو اجاگر کرتے رہے، اس ڈیوٹی کو پیش کرتے رہے۔ پھر 2019 میں آغا جی سرکار کے حکم کے مطابق ہم اس کو ایفل ٹاور کے مقام پہ لے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے ساتھ چند دوست تھے اور ان کو لے کے ہم پلے کارڈ بنا کے جب ایفل ٹاور پہ پہنچے اور اپنا احتجاج کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تو ہمارے سامنے فرانس کی پولیس کی ایک بھرپور تعداد موجود تھی جو ہمیں روکنے کے لیے کوشاں تھی۔ تب یہ ہمارے علم میں بات آئی کہ یہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے آپ کو باقاعدہ پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرکز سے فون پہ فوری طور پر رابطہ کیا اور آغا جی سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی، سرکار یہ مسئلہ ہے، پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں لیکن پرمیشن نہیں ہے۔ تو آغا جی سرکار نے خصوصی دعا فرمائی، مخدومہ عالیہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گی، آپ پروٹیسٹ کریں۔ اور الحمدللہ اس دعا کا یہ معجزاتی اثر ہوا کہ ہم نے وہ کامیاب پروٹیسٹ کیا۔ کم تعداد میں لوگوں نے ہمارے مذاق بھی اڑائے کہ چند لوگ گئے وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے کیا پروٹیسٹ کیا، کیا کچھ کیا، لیکن ہماری ہمت ٹوٹی نہیں، ہمارا حوصلہ بلند رہا۔ اور پھر ان سب دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے مقامی اداروں سے باقاعدہ رابطہ کیا، ان سے بات چیت کی کہ ہم نے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جو کہ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آج اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اس کے لیے پروٹیسٹ کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کے لیے اجازت دی جائے۔ الحمدللہ پھر اس مقصد کے لیے ہمیں باقاعدہ پرمیشن دی گئی، ہمیں ایک مقام دیا گیا، اس میں انہوں نے ہمیں کچھ ضابطے، کچھ قانونی پاسداریاں ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ چیزیں ہیں، آپ کو یہ کرنی ہے، اگر ان کی وائلیشن ہوگی تو آپ کے اوپر جرمانے ہوں گے، آپ کو سزائیں ہوں گی۔ تو جو دوست ہمارے ساتھ روز اول سے مرتضی علی حیدری صاحب اور باقی احباب جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے، ہٹیں گے نہیں، ہم ہر لحاظ سے ہر سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن پاک مخدومہ کے اس مشن کے لیے ہم کبھی نہیں ہٹیں گے۔ اور پاک مخدومہ عالیہ نے ہمیں اس مشن کے لیے غائب سے مدد عطا فرمائی، ہمیں پرمیشن بھی ملی، پھر ہمارے ساتھ دوست جڑے اور وہ 5-7 لوگوں سے یہ جو احتجاج ایفل ٹاور پہ ہم نے شروع کیا 2019 سے، یہ 5واں سال ہے۔ آج یہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ چکا ہے، جس میں نہ صرف پیرس کے مقامی مومنین بلکہ جرمنی، فرینکفورٹ، بیلجیم، انگلینڈ، اٹلی، ناروے اور ہالینڈ، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں سے لوگ فرداً شامل ہوئے کہ ہم اس پاک سیدہ کے مشن کے جو یہ جو تحریک ہے، ہم اس کی آواز کا ایک حصہ بنیں، ہم اپنے خدمت جو ہے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پاک مخدومہ عالیہ سے دعا لے سکیں۔ تو یہ جدوجہد کا سلسلہ اب جاری ہے اور اس میں ہر طرح کی مشکلیں ہمیں آئی ہیں، لیکن پاک سیدہ نے ہمارے لیے غائب سے ایسے وسیلے اور ایسی مددیں بھیجی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہوتا ہے اور یہ پروگرام ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہماری آخری سانس تک ہماری نسلیں بھی یہ ڈیوٹی کرتی رہیں گی۔ وسلام۔ جی واحد حنیف صاحب، اس پروگرام کے حوالے سے مزید بھی کوئی آپ کے پاس تفصیلات ہیں تو وہ ہمارے ناظرین کو شیئر کریں۔ ایفل ٹاور پر عموماً زیادہ سیاح ہوتے ہیں، مقامی افراد بھی ہوتے ہیں، تو وہ جنت البقیع سے متعلق کیا پوچھتے ہیں؟ جی، ایفل ٹاور چونکہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ ہر ملک سے آتے ہیں اپنے سیر و تفریح کے لیے، کچھ لوگ اس کی تاریخ کے حوالے سے جاننے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم مرکز ہے۔ پیرس میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ ایفل ٹاور پہ لازمی جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر انٹری مکمل نہیں ہوتی۔ ہم سے یہاں پہ جب ہم یہ پرسہ، یہ عزاداری ہم نے کی تو لوگوں کے سوالات جو ہے نا انہوں نے ہمیں گھیرا، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس احتجاج میں جو سب سے اہم بات سامنے آئی وہ تھا ہمارا احتجاجی ماتم۔ اس ماتم نے ہر ایک سیاح کو، ہر ایک گزرنے والے کو، ہر ایک
वहाँ पे बैठने वाले को हमारी तरफ मुतवज्जो किया। लोग हमारी तरफ पूछने आ रहे हैं, हमसे क्यूरियस हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। तो हमने उनको बताया कि पाक रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जो बेटी है और उनके जो औलाद हैं, उनके मज़ारात को बुलडोज़ किया। वो पूछते हैं किन्होंने किया, किन्होंने गिराया। हम बताते हैं कि आले सऊदिया के जो काबज़ीन हैं ये उन्होंने किया है, और हम एहतजाज कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और हम बनाने की हम बनाना चाह रहे हैं ये मज़ारात, तो हमें इसकी परमिशन नहीं दी जा रही। इन्हीं सवालात के सिलसिले में हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से पुलिस भेजी गई थी, उस पुलिस वाले ने हमसे सवाल किया कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, ये एहतजाज क्यों कर रहे हो। तो हमने उनको बताया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जो दुख्तर हैं उनके मज़ारात को मिसमार किया गया है, हम उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। उसने शायद समझा कुछ और, तो उसने आगे से जवाब दिया कि अगर वो गिरा रहे हैं तो आप हमें बताओ, हम रोकते हैं। वो एक गैर मुस्लिम है और एक इंसानी दर्द रखने वाला बंदा था, पुलिस वाला। उसने ये कहा कि अगर गिराना चाह रहे हैं तो हम रोकते हैं। तो हमने बताया तो इसको मिसमार हुए तो 100 साल हो चुके। हम तो इस चीज़ के लिए वावेला करें कि लोगों को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा जुल्म हो चुका है, कि ज़िंदा तो ज़िंदा उनके हयात के बाद भी उनकी मज़ारात को जिस तरह बेहरमती की जा रही है, हम इसके लिए वावेला कर रहे हैं। फिर उस पुलिस वाले के साथ एक दूसरा पुलिस वाला था। उसने कहा कि ये जो आप रसूल खुदा की बेटी बता रहे हैं, ये जो आपके रसूल है, ये उनकी बेटी के मज़ार की बात हो रही है। जी बिल्कुल उनकी हो रही है। देखा, अगर ये तुम्हारे नबी पाक की बेटी है, तुम्हारे रसूल की बेटी है, तो बाकी मुसलमान क्यों नहीं आए, सिर्फ तुम लोग क्यों हो। तो हमारा ये जवाब था कि हम जिनको तकलीफ़ थी वो आ गए हैं, जिनको तकलीफ़ नहीं थी वो नहीं पहुँचे। मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात हमारे साथ थे। इसमें कुछ मस्तूरात थी, बीबियाँ थी जो कि वहाँ पे विज़िटर्स थी, वो सवाल कर रही थी। हमारे जो वॉलंटियर्स थे, बच्चे थे, बड़े थे, वो उनको फ्रेंच में, इंग्लिश में उनको ट्रांसलेशन कर रहे थे कि हम ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा मसला, हमारा परेशानी क्या है। मातम की आवाज़ ने किसी को भी सुकून से बैठने नहीं दिया। बंदे रो रहे हैं, लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। मातमी अपना सीना पीट रहा है, मातमी अपना एहतजाज कर रहा है मातम के ज़रिए, लेकिन लोगों को लग रहा था कि जैसे हमारे ऊपर, हमारे सीनों पे हाथ लगे रहे हैं, हम खुद मातम कर रहे हैं। तो एक औरत है, उसने सवाल किया, जब उसको बताया गया कि पाक रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक के मज़ारात को इस तरह से बुलडोज़ किया गया, तो वो हैरत से उसका जो जवाब था कि इन्होंने औरतों की कब्रों को भी नहीं छोड़ा, इस तरह बेहुरमती की है। एक गैर मुस्लिम है, हमें नहीं पता वो कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो दर्द दिल रखने वाली थी, उसने रोना शुरू कर दिया। कोई बाइद नहीं था कि शायद वो मातम भी करती। ये हमारे इतराफ़ में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सवालात हुए। फ़्रेंच, इंग्लिश और उर्दू में हमने बाकायदा पम्फलेट्स बनाए जो कि लोगों में तकसीम किए, और इसके बावजूद भी जिन लोगों को सही तरीके से समझ नहीं आया, जो कुछ और पूछना चाहते थे, हमारे वॉलंटियर्स ने उनको बताया और उनकी रहनुमाई की। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आला ऐवानों में हर किस्म के इदारों तक ये आवाज़ पहुँचाना है कि आले सऊद पे दबाव डाला जाए कि हमें इन हदाम जन्नतुल बकी के हवाले से जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें जन्नतुल बकी की तामीर के लिए परमिशन दी जाए। हमारा यही एहतजाज है और ये एहतजाज हमारी आखिरी सांस तक बाकी रहेगा। आगा जी सरकार का जो फरमान के एफिल टावर का जो पुरसा है, ये जो एहतजाज है, ये जन्नतुल बकी की तामीर के लिए संगल मील साबित होगा, और इंशाल्लाह हम अपनी आखिरी सांसों तक हम और हमारी आने वाली नस्लें ये ड्यूटी करते रहेंगे। वस्सलाम। मैं सच्चिया जिवें सच्चाए कलमे विच नाम खुदा दा।